ماہم ہے اور میں IFSD پنجاب اتھارٹی کی طرف سے آپ سب کے ساتھ ملنے آئے. ہمارا جو پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے جسٹس اسٹرینتھننگ پروجیکٹ، اس کا مقصد خواتین کے بارے میں آگاہی اور جو ہمارا اوور آل جسٹس سسٹم وہ اور مضبوط بنانا ہے. کہ ہم سائڈ بائی سائڈ ہم پولیس کی ٹریننگز اور لائرس کی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں، جو کہ obviously ہمارا جو قانون ہے وہ اسلام کے اوپر ہے، تو شرعی اور قانونی حقوق کے بارے میں ہم خواتین اور ان حقوق کو آپ حاصل کیسے کریں، یعنی آپ نے کون سا مسئلہ ڈپارٹمنٹ جانا کرنی ہے، کس قسم کی کمپلینٹ کو کون سا ڈپارٹمنٹ کرتا ہے، یہ ساری باتیں بتاتے ہیں ہم خواتین کو جا کے مختلف ضلع. پنجاب اتھارٹی نے 2022 میں امینڈمنٹ ہوئی تھی لا میں، ہر ضلع عورت تحفظ مرکز بنایا. گجرات میں بھی جو دارالامان موجود ہے اس کو عورت تحفظ مرکز کا درجہ دے دیا اور وہاں پہ عورت تحفظ مرکز امپریشن آفیسر ہیں جو کہ آپ کو یہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں گی جن کا میں آگے ذکر کرنے لگی. اگر کسی خاتون کو اس کے سسرال سے زبردستی نکالا جائے یا اس کو زبردستی رکھا جا رہا ہو یا اس کے بچوں کو اس سے زبردستی علیحدہ کیا جا رہا ہو یا اس کا جو خاوند ہے طلاق نہ دے رہا ہو یا اس گھر والے ہیں یا میکے والے ہو سکتے ہیں، شوہر ہو سکتا ہے، تو جائیداد میں حصہ نہیں دے رہے. اکثر خواتین ہمارے معاشرے میں ایموشنلی بلیک کیا جاتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کو وراثت میں حصہ، اسپیشلی جو دیہاتی علاقے لاہور سے باہر میں ہمارے جو چھوٹے شہر وہاں پہ تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں کہ عورت جو ہے اس کا وراثت میں حق، اس کو اس کی زندگی، اس کے بچے ہی لڑتے رہ جاتے ہیں، آس پاس کے لوگ لڑتے رہ جاتے ہیں. خواتین چھوڑ دیتی ہیں اپنے حصے رشتوں کے پیچھے کہ ہم اپنا میکا رکھ لیں، اپنا جو وراثت میں حصہ ہے وہ رکھ لیں. دونوں میں سے چوز کرنا پڑتا ہے ہم خواتین کو. تو اب ایسا نہیں، اب ہمارا قانون جو ہے وہ آپ کے بارے میں تحفظ دیتا ہے. اگر آپ چاہے، ظاہر سی بات ہے میرے جو گھر کا معاملہ ہے وہ عدالت میں نہ جائے. جو ایک ہر خاتون کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم اپنے معاملات جو ہے وہ عدالتوں میں گھسیٹنا نہیں چاہتے، اپنے رشتہ داروں، بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو. اس سے ہمیں لگتا ہے ہمارا گھر خراب ہو رہا ہے، جو کہ ہوتا بھی ہے، ہماری سوسائٹی ہے. لیکن آپ جب کسی ادارے میں آتی ہیں، اسپیشلی جب آپ اتھارٹی یا دانا جیسے ادارے میں مرکز میں آتی ہیں، تو ہم مسئلے نہ ہو سکتا ہے بات چیت. ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کو لا کے بات کی جائے، اور اگر خدا نہ خاصہ یا کوئی معاملہ اس نوعیت کا ہے عدالت میں جائے بغیر گزارا نہیں. پھر ہم عدالتوں یا اگر ہمیں لگتا ہے کہ عورت جو ہے جانی نقصان ہو سکتا ہے، اس کو خطرہ ہے اگر وہ ان لوگوں کے ساتھ رہتی ہے، پھر ہم اس کو علیحدہ. اس سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کپل تھے یا جو ذہنی مشاورت اسی کے ذریعے سے معاملات کو حل کیا. اور یہ تبھی ممکن خواتین اس میسج کو آگے پہنچائیں اور ہمارے پاس آئیں. اگر آپ کو مشکل لگتا ہے آنا فزیکلی تو آپ ہمارے ہیلپ لائن نمبرز پہ کال کر سکتے، جو کہ 1043 ہے ہیومن رائٹ کا، جو بالکل فری ہے. اگر آپ اس پہ کال، ہمارے نمائندے 24 گھنٹے موجود ہیں. آپ کو کسی بھی مشاورت دیں، کوئی لا کی انفارمیشن چاہیے آپ کو، یا آپ کو ذہنی مشاورت چاہیے، سائیکالوجسٹ کے پاس جا نہیں سکتی، میری یہی تو 1043 نمبر ایسا ہے جس پہ آپ کال کریں گی تو آپ مجھے بات کر سکتے. اس کے علاوہ 1737، اس پہ آپ کو کال چارجز تو پڑیں گے، لیکن اس پہ بھی ہمارے نمائندے موجود ہیں. اتھارٹی کی اپنی ہیلپ لائن نیشنل ہے، کام کر رہی ہے. اگر آپ کو دفتروں میں جانا، دارالامان یا عورت تحفظ مرکز میں جانا مشکل لگ رہا ہے تو آپ ان ہیلپ لائنز کا رخ کر سکتے. اب قانون خود آپ کے پاس ہے، آپ کے فونز میں ہے، آپ کے پاس ایپ، وومن سیفٹی ایپ ہے جو پنجاب پولیس نے بنائی. اس میں تمام ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبرز موجود ہیں اور نیٹ کے بغیر آپ اس کا استعمال. تو مقصد آپ لوگ یہ ہے کہ اب آپ خاموش رہیں. آپ کو جہاں لگتا ہے کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے، قانون کی ضرورت ہے، قانون آپ لوگوں کے لیے موجود ہے، اس کا استعمال کریں. ہر سال کتنے ہی ایسے فنڈز ہوتے ہیں جو ریمبرس ہو جاتے ہیں گورنمنٹ، کیونکہ عوام ان کا استعمال نہیں کرتے. تو خدا را ان فنڈز کا اگر آپ کو ضرورت ہے تو استعمال بھی کریں. بہت شکریہ.